جنہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی تھی، اور پھر انہی معاویہ کا بیٹا تھا یزید، وہی یزید جس نے بنو ہاشم کے چراغ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کروایا تھا۔ اب دوستو، یزید کے ابا یعنی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اتہاس لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان بیویوں سے کئی بیٹے بیٹیاں بھی تھیں۔ ایتہاسک ثبوتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے قریب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ انہی بیویوں میں سے ایک کا نام تھا میسوم، جو کہ اصل میں ایک کرسچن یعنی عیسائی تھی، اور معاویہ نے ان سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ تھا بنو قلب، اس کے ساتھ سیاسی پولیٹیکل رشتہ مضبوط کیا جا سکے، اور پھر آگے چل کر اسی بیوی یعنی میسوم کے گھر میں یزید پیدا ہوا تھا۔ دوستو، حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے یزید کو گدی کا وارث بنا دیا۔ اب دیکھو، اس دور کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ کیونکہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی خود سے نامزد کر دیا، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے صحابہ جو سمجھدار اور سینئر لوگ ہوتے تھے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے کسی ایک کو لیڈر چنتے تھے۔ لیکن یزید کے معاملے میں دقت صرف یہی نہیں تھی کہ اسے نامزد کیا گیا، بلکہ اصلی پریشانی یہ تھی کہ یزید اس گدی کے لائق ہی نہیں تھا۔ اب ہوا کیا، حضرت معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد جیسے ہی یزید گدی پر بیٹھا تو پھر وہ دردناک واقعہ ہوا جس کا نام سنتے ہی آج بھی روح کانپ جاتی ہے، کربلا کا واقعہ۔ اصل میں یزید نے گدی پر آتے ہی نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت مانگی، کیونکہ یزید کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک امام حسین اور ان کے ساتھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تب تک لوگوں کی نظروں میں اس کی گدی پکی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے یزید نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح امام حسین اس سے بیعت کر لیں، مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے پورے خاندان کے 72 لوگوں کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور جو عورتیں بچی تھیں انہیں قید کر لیا گیا۔ دوستو، کربلا کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اصل میں یزید نے تو کربلا کے بعد بھی ظلم کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ جو مسلمان خود اس کے خلاف اٹھے تھے ان کو دبانے کے لیے اس نے مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں پر بھی حملہ کروا دیا۔ اتہاس میں صاف لکھا ہے کہ جب یزید کی فوج نے مکہ کا گھیراؤ کیا تھا تو اس حملے کی وجہ سے کعبہ کو بھی بڑا نقصان پہنچا تھا، اور یہ جو مکہ کا گھیراؤ تھا وہ 683 عیسوی تک چلتا رہا، یعنی جب تک خود یزید مر نہیں گیا تب تک۔ اب اگر بات کریں یزید کی اولادوں کی تو اتہاس میں ہمیں اس کے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا معاویہ دوم، باقی 2 بیٹوں کا نام تھا خالد اور عبداللہ، اور اس کی بیٹی کا نام بتایا گیا ہے عتیقہ۔ جب یزید مرا تو اس کی جگہ حکومت آئی اس کے بڑے بیٹے معاویہ دوم کے حصے میں، لیکن معاویہ دوم نے بھی بہت زیادہ دن حکومت نہیں کی، اسے زہر دے کر مار دیا گیا۔ مانا جاتا ہے کہ معاویہ دوم کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کے باپ نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، خاص کر حضرت امام حسین اور ان کے پریوار کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بہت تکلیف دیتا تھا۔ اسے اپنے باپ یزید سے نفرت تھی، اور یہاں تک کہ وہ اس تخت اس حکومت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اور میرے دوستو، جب یزید کا بیٹا معاویہ دوم وفات کر گیا تو اس وقت اس کے بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے، اور معاویہ دوم کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یعنی سیدھا وارث نہیں تھا۔ تو ہوا کیا، اس کی حکومت اپنے آپ اس کے ہی خاندان کی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی جس کو مروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ اسے آسان طریقے سے سمجھیے، یہ لوگ یزید کے تایا یا چاچا کے بیٹے مطلب اس کے رشتہ دار تھے۔ خاندانی طور پر یہ سب بنو امیہ ہی تھے، یعنی عبد شمس کی اولاد، ہاں، لیکن نیچے کی نسلوں میں آتے آتے یہ لوگ اس خاص پیڑھی سے الگ ہو گئے تھے جس پیڑھی سے خود یزید کا تعلق تھا۔ اب گدی کس کے پاس گئی؟ ایک شخص کے پاس، مروان بن حکم۔ رشتے میں یہ حضرت معاویہ
جو یزید کے والد تھے ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے بعد جب تک یہ سلطنت قائم رہی حکومت اسی مروان بن حکم کی نسل والے لوگوں کے ہاتھ میں چلتی رہی۔ دوستو اب ذرا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخر یزید کی نسل کا آگے کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی ایک بیٹی تھی، نام تھا عتیقہ۔ اس کی شادی اس شخص کے بیٹے سے کر دی گئی تھی جس کے پاس اب ساری سلطنت پہنچ چکی تھی، مطلب مروان کے بیٹے عبد الملک سے۔ اب یہی عبد الملک آگے چل کر اپنے باپ مروان کے بعد اس پوری حکومت کا اگلا بادشاہ بھی بنا تھا۔ اتہاس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی تھی۔ اب آتے ہیں یزید کے بیٹوں پر۔ اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا معاویہ دوم، اس کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی، تو یزید کی جو نسل چلی وہ اس کے باقی دو بیٹوں سے چلی، خالد اور عبداللہ۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ملتی ہے۔ شیعہ کتابوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک سفیانی نام کا ظالم بادشاہ آئے گا جو امام مہدی کے خلاف لڑائی کرے گا، تو وہ بادشاہ بھی یزید کے انہی بیٹوں میں سے کسی ایک کی نسل سے ہوگا۔ اب اس بات کو آپ اتفاق کہیے یا حیران کرنے والی بات، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے۔ اگر ہم تحقیق کریں یعنی گہرائی سے چھان بین کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یزید کے ان دونوں بیٹوں کی اولادیں آج بھی سیریا کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ وہاں کی لوکل آبادی میں گھل مل گئے ہیں یا پھر وہاں کے الگ الگ قبیلوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوستو اب ذرا بات کرتے ہیں بنو امیہ کے اس حصے کی جس کے ہاتھ میں یزید کے بیٹے کی موت کے بعد سلطنت چلی گئی تھی، مطلب یزید کے خاندان کی دوسری لائن، جن لوگوں نے پھر کافی لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ تو سنیے، ان لوگوں کی اولادیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگ آج بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے ایسا کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 750 عیسوی میں ایک بہت بڑی کرانتی ہوئی تھی جو کہ عباسی خاندان کی لیڈرشپ میں ہوئی تھی۔ اس کرانتی کا مقصد تھا بنو امیہ کی ظالم حکومت کو ختم کرنا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کرانتی کے بعد بنو امیہ کی حکومت اکھاڑ پھینکی گئی۔ لیکن دوستو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب عباسی حکومت کو پورا کنٹرول مل گیا تو انہوں نے بنو امیہ سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے بنو امیہ کے شہزادوں کو یا جو بھی ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہیں قتل کیا جانے لگا، چاہے وہ یزید کی لائن سے ہوں یا پھر مروان بن حکم والی لائن سے۔ عباسیوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ بس پھر کیا تھا، اس خطرناک ماحول میں کئی لوگ جو بنو امیہ سے جڑے تھے وہ چھپتے چھپاتے کسی طرح جان بچا کر بھاگ گئے، اور پھر یہ لوگ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا کر بس گئے۔ انہوں نے وہیں پر اپنی باقی زندگی گزارنی شروع کر دی، اور پھر انہی جگہوں پر ان کی نسلیں آگے بڑھیں۔ دوستو ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سوڈان نام کے ملک میں کچھ ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کی سلطنت کے آخری بادشاہ یعنی مروان دوم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور بات صرف سوڈان تک ہی نہیں رکتی، بلکہ اسی مروان دوم کے پوتے کی کچھ نسلیں آج بھی اسپین جیسے ملک میں موجود ہیں۔ جی ہاں، اسپین میں۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے ہندوستان کے ساؤتھ میں جو تمل ناڈو علاقہ ہے، یہاں کی کونا فیملی بھی یہی کہتی ہے کہ وہ بنو امیہ کے اسی آخری حکمران مروان دوم کی اولاد میں سے ہے۔